بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تابعی تھے جو کیرالہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے۔ ائمہ طریقت میں سے بزرگ، امام طریقت، نقیب، اہل محبت، جن و انس کی زینت مالک بن دینار ہیں۔ آپ حسن بصری کے مصاحب و مرید تھے۔ طریقت میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ کی کرامتیں اور ریاضتیں مشہور ہیں۔ آپ کا نام مالک اور کنیت ابو یحییٰ تھی۔ آپ حسن بصری کے ہم عصر تھے۔ آپ کے والد ایک غلام تھے اور آپ کی ولادت بھی غلامی کی حالت میں ہوئی۔ آپ اگرچہ غلام زادہ تھے لیکن تھے دونوں جہاں سے آزاد۔ آپ کی کرامات اور ریاضت ہر جگہ مشہور ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ایک رات ایک جماعت کے ساتھ گانے بجانے کی محفل میں مشغول تھے۔ جب سب سو گئے تو تنبورے سے آواز آئی، اے مالک، تیرا کیا حال ہے؟ کب تک توبہ نہ کرو گے؟ اس وقت آپ نے گناہوں سے ہاتھ کھینچ لیا اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں توبہ کر کے حال کو درست کیا۔ حضرت مالک بن دینار دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف کیا اور سال بھر اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہم وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی آئی کہ مالک، تجھے اب خود غرضی سے توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج اور شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے قلب کو ریا اور غرض سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے۔ اس فیصلے پر متفق ہو کر جب پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا اور باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تبلیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدق کے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ جب سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی قرات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ ہم تو محض نفس کے پجاری ہیں اور لوگوں سے مدد کے متمنی۔ آپ نے فرمایا، جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اس کی صحبت سے کیا فائدہ؟ آپ نے کسی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ ناظرین، بصرہ میں ایک امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی ساری جائیداد اس کی اکلوتی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکیں۔ چنانچہ ثابت بنانی نے ان کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا، میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں
اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں۔ جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اس کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں عبادت میں گزار دیے مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی، اے مالک تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی بچ گیا، اگر وہ تنہا ہاتھ آگ میں ڈال دیتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار ہو کر صحتیاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت نہایت دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اس وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی اور پہرہ دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ قطع کر دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جل رہا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھے ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک اگر تو آج جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت مالک بن دینار کی وفات ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ کے عہد خلافت 97 ہجری میں اور دوسری روایت کے مطابق 130 میں ہوئی۔